بی ایس ویڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی عورت کی کہانی پڑھیں گے جس نے اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ایمان کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے والی ایک جانباز اور دیدہ دلیر خاتون جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا، لیکن جب انہوں نے ایمان لایا تو فرعون نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ایسا کیا ہوا کہ انہیں دنیا کی عظیم ترین خاتون کا لقب دیا گیا۔ فرعون مصر کا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں موجود قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پہ بے پناہ ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون بہت ہی مغرور بادشاہ تھا۔ وہ خود کو لوگوں کا خدا اور رازق کہلواتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ فرعون کی مخالفت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان دنوں فرعون نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں موجود جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت اور آفت کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر اس کو مضبوطی سے بند کر دیا اور صندوق کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت، یہ صندوق بہتا ہوا دریا سے نکل کر اس نہر میں چلا گیا۔ اس وقت فرعون کی بیوی آسیہ اس نہر میں بیٹھی ہوئی نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی۔ وہ کسی بیماری کی وجہ سے شدید تکلیف میں مبتلا تھی۔ فرعون نے اس کا بہت علاج کروایا مگر وہ ناکام رہا۔ کہتے ہیں کہ کاہنوں میں سے کسی نے اس کو بتایا تھا کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے شہر میں داخل ہوگا اور اس آدمی کی رال اس خاتون کے جسم پر ملی جائے گی تو اس سے اس عورت کو شفا مل جائے گی۔ کہ جب اس صندوق پہ آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازموں کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو نکالا گیا، ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں لگا کہ ایک بجلی کی چمک اٹھی ہے جس سے اس کا دل منور ہو گیا ہے۔ آسیہ کے دل میں اس بچے کے لیے محبت گھر کر گئی۔ اس بچے کا لعاب دہن جیسے ہی آسیہ کے ہاتھ پر پڑا تو اسے فوراً شفا مل گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ممتا جاگ اٹھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی محل میں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے محل میں ہوئی جس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے ہلاک کرنا تھا۔ دراصل لفظ فرعون اس زمانے میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دو فرعون کا ذکر آتا ہے۔ ایک وہ فرعون جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور اسی کے گھر میں پرورش پائی۔ دوسرا وہ فرعون جس کے پاس آپ بنی اسرائیل کی آزادی اور ایمان کا مطالبہ لے کر گئے تھے، جو سمندر میں غرق ہو کے مر گیا۔ وہ فرعون جو آسیہ کا خاوند تھا، جس کے گھر میں آپ رہتے تھے، اس کا نام رامسیس ثانی تھا۔ دراصل آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لائے۔ جب مصر میں قبطی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنی طاقت کے زور سے بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے خاندان کو قتل کر دیا جائے گا۔ وہ شادی کے بعد بھی فرعون کے شر سے محفوظ رکھا۔ وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ فرعون کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا فرعون اپنی بیوی کے قریب نہ جا سکا۔ اس چیز میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ فرعون
کے ناپاک جسم سے بی بی آسیہ کا جسم پاک رہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شاہی فرد کی مانند یا شہزادے کی مانند ہوئی۔ اس طرح آپ کو ہر طرح کے آرام و آسائش میسر ہوئے، لیکن قبطیوں کے درمیان میں زندگی گزارنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرور و تکبر اور خدائی کے دعوے کو ناپسند کیا تھا۔ ہمیشہ توحید کے متعلق واضح بات کیا کرتے تھے، جو کہ فرعون کو ناپسند تھی۔ اس کے درباریوں کو بھی یہ بات ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی اور آپ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ آپ اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور موسیٰ کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقت کا سانپ بن کر واضح ہو گیا۔ جادوگروں پر سچ واقع ہو گیا کہ یہ سچ میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اس وقت دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھی، لہٰذا جب انہوں نے یہ سنسنی خیز نظارہ دیکھا تو وہ فوراً ہی آپ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئیں۔